الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا اللہ نے اسے معلوم کر لیا، اور ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو بہت قریب فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عاشق ذات خدا بے شک ہیں عثمان غنی، عاشق ذات خدا بے شک ہیں عثمان غنی، پہ کرے شرم و حیا بے شک ہیں عثمان غنی. سبت جس نے چار جانب دین کا پرچم کیا، وہ رفیق مصطفیٰ بے شک ہیں عثمان غنی. مال و زر جس نے لٹایا دین برحق کے لیے، مال و زر جس نے لٹایا دین برحق کے لیے، منبع جود و سخا بے شک ہیں عثمان غنی. اسوہ نبی کے تھے کامل نمونہ بالیقین، اسوہ نبی کے تھے کامل نمونہ بالیقین، ناشر شرع ہدا بے شک ہیں عثمان غنی.
نور چشم مصطفیٰ دو آئیں ان کے عقد میں، نور چشم مصطفیٰ دو آئیں ان کے عقد میں، باحیاء باصفا بے شک عثمان غنی، غازی دین خدا ہے اور شہید راہ حق، غازی دین خدا ہے اور شہید راہ حق، پہ کرے صبر و رضا بے شک عثمان غنی، نبی نے ذی-النور کا رتبہ کیا جن کو عطا، نبی نے ذی-النور کا رتبہ کیا جن کو عطا، وہ سراپا باحیا بے شک عثمان غنی، یاد حق میں رات دن انور رہے جو عمر بھر، یاد حق میں رات دن انور رہے جو عمر بھر، وہ مجسم باصفا بے شک عثمان غنی، عاشق ذات خدا بے شک عثمان غنی، پہ کرے شرم و حیا بے شک عثمان غنی، قرآن حکیم کی یہ آیات 26ویں پارہ میں سورہ فتح جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 48ویں نمبر کی سورت ہے، اس کی 2 آیتیں ہیں 18 اور 19۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ فرما لیا ہوگا کہ ان آیات میں کسی بیعت کا ذکر ہے، اور بیعت کرنے والے لوگوں پر اللہ نے اپنی رضا کو اعلان فرمایا بلکہ سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور بڑا عجیب انداز ہے قرآن کریم کا، عربی گرامر کے لحاظ سے لقد یہ جملہ لام جو زبر والا لام ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور قد کا معنی ہی تحقیق ہے، یعنی 2 تاکیدیں اکٹھی کر کے خالق کائنات نے اعلان فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین۔ ایک تو ان کے ایمان پر مہر لگا دی کہ یہ ایمان والے ہیں، دوسری رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، لقد پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے۔ وہ کون ایمان والے؟ جو میرے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، تو اللہ نے اس بیعت پر ان کے دل و دماغ میں ایک خاص قسم کا سکون پیدا فرما دیا، اور اس کے انعام کے طور پر فوراً اللہ نے ایک فتح دی اور بہت ساری غنیمتیں انہوں نے حاصل کی۔ اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ
عمرہ کرنے کے لیے پروگرام بنایا تو تقریباً 1500-1400 یا اس کے لگ بھگ صحابہ اکرام سب کے سب آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ، کفار مشرکین کے ساتھ بدر کا معرکہ ہوا، اس میں اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، ان کے بڑے بڑے سرغنے مارے گئے، 70 کے لگ بھگ مسلمانوں نے گرفتار کیے۔ پھر احد کا معرکہ ہوا، پھر احزاب کا۔ ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقیقی فتح پیغمبر کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو عطا فرمائی۔ یہ تکلیف، یہ بغض مشرکین کے دل میں بدستور تھا، اور وہ سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح ہم اس کا بدلہ لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ جو چیک پوسٹ ہے، آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو وہاں گاڑی رک جاتی ہے اور آپ کے پاسپورٹ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے لوگ جاتے ہیں۔ وہاں آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ 2 سڑکیں ہیں، ایک سڑک طریق المسلمین، اس پر مسلمان جائیں گے، ایک سڑک وہ طریق غیر المسلمین، غیر مسلم اس راستے پر جائیں گے، کہ اس سے آگے حدود حرم ہے، حرم کے حدود میں کوئی غیر مسلم مشرک نہیں جا سکتا، ان کے راستے الگ کر دیے ہیں۔ تو وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ مشرکین مکہ، تو تھوڑا سا فاصلہ ہے، پتہ چل گیا ان کو، انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بھائی، ہم عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت طواف کرنے آئے ہیں، ہمارا راستہ مت روکو۔ مگر ان بدبختوں نے، وہ بغض تو ان کے دلوں میں تھا ہی، جیسے میں ذکر کر چکا ہوں، وہ کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے نکالنا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بات کو دھیان سے سنیں آپ، کیونکہ میری عادت قصے سنانے کی نہیں ہے، کوئی قصہ اگر ہے تو اس کے اندر کوئی خاص حکمت مسلمانوں کے لیے اس کو پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کہ کوئی ایک ساتھی، کوئی ایک آدمی جائے قریش مکہ کے پاس، مکہ معظمہ، اور جا کر ان کو بتا دے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم بھی عبادت کرنے آئے ہیں۔ اب جائے کون؟ ان کو دشمنی تو سب سے ہی ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں بلکہ آپ کی جماعت سے ہے۔ لیکن حضور کی جماعت میں ایک شخصیت ایسی تھی جس کے احسانات نہ صرف مسلمانوں پر تھے بلکہ مشرکین مکہ پر بھی تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عثمان کو نمائندہ بنا کر بھیجا جائے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا، اور مکہ کے مشرک چونکہ مکی زندگی میں حضرت عثمان کے احسانات ان لوگوں پر تھے ہی، انہیں ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کی بلکہ ویلکم کیا، اور یہ کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن محمد کو اور باقی ان کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیکر وفات ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیوں کر ممکن ہو کہ جس پیغمبر نے خانہ کعبہ کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں بٹھائی ہے، اس کے بغیر ہم بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اس وقت دیکھ کوئی نہیں رہا تھا،
سیدنا عثمان چاہتے طواف کر سکتے تھے، لیکن پیکر اخلاص، سچائی، انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ چند دن انہوں نے روک لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پھیل گئی کہ مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے عثمان کو شہید کر دیا۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ خبر جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قلق اور اضطراب ہوا، دکھ ہوا کہ ہم تو عبادت کرنے آئے تھے، ان بدبختوں نے یہ کیا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ایک درخت جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے لیکن وہ درخت اب وہاں نہیں ہے۔ نہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جب وہاں جاتے تو وہاں نوافل پڑھتے اس درخت کے تقدس کی بنا پر۔ تو جن لوگوں کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان کی دور اندیشی پر قربان جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ آج تو مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، لیکن آنے والے زمانے کے اندر جب صحابہ نہیں رہیں گے، تابعین تبع تابعین نہیں رہیں گے، تو آنے والے زمانے میں بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ اس درخت کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مگر وہ درخت وہاں ہے نہیں، اور نہ ہونے کا سبب میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ صحابہ کی تربیت کیسے تھی۔ اللہ اکبر! یہی حضرت فاروق اعظم ہیں، اللہ اکبر، جو زمانہ کفر میں بھی بڑا سخت آدمی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی بڑا پختہ انسان۔ بات رہ نہ جائے، میں اس وقت سے ذکر کر رہا ہوں، جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جب حجر اسود کے پاس پہنچتے تو آپ کو پتا ہے کہ حجر اسود میں کے پاس پہنچ کر اس کو بوسہ دینا ہوتا ہے، یہ سنت ہے، اب بھی مسلمان کرتے ہیں، بلکہ لڑتے ہیں۔ حکومت نے وہاں پولیس والا کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے جا کر بوسہ دینے سے پہلے اس کو مخاطب فرماتے ہیں، یا حجر انی لأعلم انک حجر، اے پتھر مجھے پکا یقین ہے کہ تو پتھر ہی ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تیرے پاس فائدہ دینے کی قوت ہے نہ نقصان کی۔ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کا آپ کو نہ چوما ہوتا، لما قبلتو کا قط، تمہیں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں چوم رہا، پیغمبر کی سنت کی ادا کے طور پر چوم رہا ہوں۔ عقیدہ یہ تھا، صحابہ یہ تھے، کیسی تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی خدا کی ارب ہار رحمتیں ان پر نازل ہوں، اور کروڑوں صلاۃ و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے اس درخت کے نیچے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تم نے سن لیا کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا ہے؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا میں جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ حالانکہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے،
لیکن پیغمبر کی استقامت، پیغمبر کی جرأت اور شجاعت اور بہادری اور دلیری پر قربان، کس قدر ایمان ہے خدا کی طاقت پر اور اپنی صداقت پر۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص، رسول اللہ نے فرمایا کون شخص ایسا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ سب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم بدلہ لیں گے، جانیں قربان کر دیں گے۔ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں قربان کر رہے تھے، رسول اللہ کی اپنی ذات بھی تھی۔ فرمایا خدا کی قسم یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کا قصاص نہ لے لوں، چاہے میری جان چلی جائے۔ تم میں سے کون شخص جان دینے کے لیے تیار ہے؟ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، عثمان کا خون کتنا قیمتی ہے۔ پیغمبر اپنے آپ کو 1500 صحابہ کرام کو قربان کرنے کے لیے پوری طرح تر چکے ہیں اور بیعت لے رہے ہیں، سب نے بیعت کی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا، کیا کہنے، کیا شان تھی پیغمبر کی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ نے تو بیعت کر لی، عثمان یہاں موجود نہیں۔ بیعت عثمان ہی کے لیے ہو رہی ہے، لیکن بیعت محمد رسول اللہ لے رہے ہیں اور صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ نبی کو اس اندازہ تھا کہ میرا رب اس پر کوئی فیصلہ نازل کرے گا، وہ فیصلہ آ گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رضا کا سرٹیفکیٹ آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں لہرا کر فرمایا دیکھو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ فرمایا پیغمبر کا۔ فرمایا اس کو میں عثمان کا ہاتھ قرار دے کر عثمان کی طرف سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ عثمان تیری قسمت پر قربان جائیں، تیرے لیے خدا کے پیغمبر 1500 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنے سمیت، اور تو غیر موجود ہے اور تیری طرف سے پیغمبر اپنا ہاتھ تیرا ہاتھ قرار دے کر اس بیعت لے رہے ہیں۔ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں کہ عثمان زندہ ہے۔ عثمان کو شہید سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ عقیدے کا سوال ہے جس عقیدے کے لیے میں نے 50 سال گزار دیے۔ وہ جو چیک پوسٹ ہے الشمیسی، آج کل اس کا نام لکھا ہوتا ہے، ایک چیک پوسٹ سے چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ معظمہ، چند کلومیٹر۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اس نے اپنے کرم سے 13 مرتبہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس لیے وہ جگہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ادھر پیغمبر موجود ہے اور پیغمبر کے ساتھ ایک ایک صحابی، ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، دیگر بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں۔ ایک ایک صحابی ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سرتاج ہیں، اور رسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ان سب نے یقین کر لیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، لیکن حقیقت میں عثمان شہید نہیں ہوئے تھے۔ ایک بات پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ عثمان زندہ ہیں؟ بولیں، گستاخی تو نہیں کر رہے آپ؟ کہیں وہابی نہ بن جائیں، باہر نکلنے سے لوگ آپ پر فتویٰ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید سمجھ کر بیعت کر رہے تھے، سب صحابہ اکرام ان کو شہید سمجھ کر بیعت کر رہے تھے۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ عثمان حیات ہیں، زندہ ہیں۔
لیکن بیعت اس سے پہلے ہو چکی تھی اور اس بیعت پر اللہ کی رضا کے اعلان بھی آ چکے تھے۔ یہ بڑا عجیب سا معاملہ، اللہ اس وقت اپنے نبی کو اطلاع نہیں دے سکتے تھے کہ نہیں یہ بیعت نہ لیں، عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان تو زندہ ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں میں، خدا کرے کہ میں سمجھا سکوں۔ عثمان حیات تھے لیکن ابھی تک پیغمبر اور کے ساتھی ان کو شہید سمجھ رہے تھے۔ اللہ ان کی اطلاع دے سکتا، جو خدا رضا کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم کے اندر نازل کر سکتا آیت، یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آ سکتے کہ یہ کاوش نہ کریں وہ زندہ ہیں؟ آ سکتی تھی، نہیں کیوں؟ یہ ہے بات۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں عثمان کے خون کی قیمت اتنی زیادہ ہے۔ آج پیغمبر 1500، حالانکہ حقیقت میں شہید نہیں ہوئے، 1500 صحابہ کو قربان کرنے، اپنے سمیت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جس عثمان کا خون آج اتنا قیمتی ہے، وہ عثمان اب سے 28-29 برس بعد میں جب مدینہ طیبہ میں محاصرہ کر کے شہید کر دیا جائے گا، کھانا پینا بند کر کے حقیقت میں شہید کر دیا جائے گا، اس وقت اس کا خون بے قیمت ہو جائے گا۔ جس کا خون آج اتنا قیمتی ہے، جس کی شخصیت آج اتنی قیمت ہے، برسوں بعد بے قیمت ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، یقیناً اس وقت بھی قیمتی تھے، اس وقت بھی قیمتی تھے۔ ان کی شہادت کے بعد جن صحابہ نے ان کے قصاص لینے کا اعلان کیا، ان میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کا مطالبہ غلط تھا؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ عثمان کا خون اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ جب یہ زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تب اللہ پاک نے ان لوگوں پر رضا کا اعلان فرما دیے جنہوں نے ان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور نبی خود ان کو شہید سمجھ کر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، سب صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس عثمان کا خون 28-29 برس پہلے قیمتی تھا، آج بے قیمت کیا ہو گیا؟ جبکہ حقیقت ان کو شہید کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھ کر۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عثمان کے خاندان میں سے تھے، عثمان بھی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت معاویہ بنو امیہ میں سے تھے، اور دنیا یہود اور مجوس، میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا یہود اور مجوس جو اسلام کے، مسلمانوں کے، پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن تھے اور اب بھی ہیں، انہی یہودی اور مجوسیوں نے اکٹھا ہو کر عثمان کو مدینہ میں بلوا کر کے عثمان کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ حضرت علی ان سے بیعت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ بیعت نہیں کریں گے، یعنی خلافت قبول نہیں کریں گے۔ ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ مجبوراً حضرت، چونکہ مدینہ خالی تھا، مدینہ خالی تھا، آپ سوچیں کیوں؟ حج کے موقع پر سارے مسلمان، اتنی بڑی آبادی نہیں تھی جو آج ہے، مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے، کاریں نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے، پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پر سفر کرتے تھے، کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ 18 ذی الحج کو عثمان کو شہید کیا گیا ہے، اور حج کب ہوتا ہے؟ ایک ہفتہ درمیان میں فاصلہ ہے۔
مدینہ طیبہ خالی تھا، اس سے فائدہ اٹھا کر یہود و مجوس نے مدینہ طیبہ پر یلغار کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر بعض صحابہ کرام نے یہ اجازت چاہی کہ ہمیں اجازت ملے کہ ہم ان سے دو دو ہاتھ کر لیں، جو انجام بھی ہوگا، لیکن عثمان پر قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مدینہ الرسول کو خون سے آلودہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کسی کا خون یہاں پہ ہے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ عثمان کو شہید کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر گھار کر زبردستی انہوں نے بیعت کر لی۔ تو جب بیعت کر لی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ادھر ادھر پیغام بھیجا کہ مجھے خلیفہ چن لیا گیا ہے، سب بیعت کریں۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیعت کریں گے، ضرور کریں گے، آپ حقدار ہیں، لیکن سب سے پہلے ان ظالموں سے عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اور یہ کام حضرت علی کے لیے مشکل تھا۔ یہاں سے یہ بات آگے بڑھی اور انہی ظالموں نے مدینہ الرسول چھڑوا کر کوفہ پہنچایا، اور انہی ظالموں سے ایک بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ایک لمبی کہانی ہے سلسلہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تو انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن کو اپنا جانشین بنا لیا کہ سب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فراست والے انسان تھے، وقتی طور پر انہوں نے خلافت قبول تو کر لی، لیکن 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام میرا نہیں۔ انہوں نے اس وقت مسلمانوں میں اجتماعیت قائم رکھنے کے لیے، سب مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر خلافت کر دی جائے۔ چنانچہ جب ان کے سپرد کی گئی تو پوری امت مسلمہ پھر اکٹھی ہو گئی۔ اس کو عام الجماع کے نام سے ہماری تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ ساری امت اجتماع ہو گئی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چن چن کر ان سب خبیثوں کو، ان ملعونوں کو کونوں کھدروں سے جہاں بھی چھپے ہوئے تھے کیفر کردار تک پہنچایا، اور 20 سال پہلے گورنر تھے اور 20 سال بعد میں خلافت پر رہے۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 35 لاکھ مربع میل پر اسلامی خلافت کا رقبہ چھوڑ کر گئے تھے، حضرت معاویہ نے 35 لاکھ سے بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ یہ بات آپ حضرات کو میں بار بار زور دے رہا ہوں، مجھے قصہ سنانا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قیمتی انسان ہیں، اتنے قیمتی انسان ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ کی ران مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، اسی طرح رہا۔ پھر اب حضرت عمر آئے، اسی طرح رہا۔ سیدنا عثمان جب آئے تو انہوں نے کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھینچ دیا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے پہلے 2 بزرگوں کے لیے تو کپڑا نہیں ہٹایا، یعنی ران کو نہیں ڈھانپا، عثمان کے لیے ڈھانپ لے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا الا یستحیی الا استحیی، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ بے کرے شرم و حیا حضرت عثمان۔ یہ آدم کی اولاد میں وہ خوش نصیب انسان ہیں جس کی زوجیت میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آئی ہیں۔ اور حضور کے فرمان کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد عثمان وہ پہلے انسان ہے جو اپنی بیوی کے سوا جس نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف جو ہجرت کی، پچھلے جمعے میں ذکر کر چکا ہوں اس ہجرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی زوجیت میں تھی، ان کے ساتھ حضرت عثمان نے ہجرت کی۔ حضور نے فرمایا یہ عثمان کی ہجرت جو ہے اس کی یہ مشابہت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔
سچی بات یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو مستثنا کر لیا جائے انبیاء کے بعد، تمام انبیاء کرام کے بعد ایسے امتی کسی صحابی کسی پیغمبر کو نہیں ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، لیکن سب امتیوں میں سے ابو بکر و عمر کو الگ کر لیا جائے تب پوری امت مسلمہ میں عثمان جیسا کوئی نہیں، نہ اس وقت تھا نہ قیامت تک ایسے کوئی آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں اور کمالات کو خدا کی قسم گننا چاہیں تو حیران رہ جاتا ہے انسان، کیا انسان تھا یہ۔ مدینہ طیبہ میں قحط کی شکل بن گئی، مسلمان پریشان تھے، پتہ چلا کہ عثمان جو بہت بڑے تاجر تھے، ان کا غلہ آ رہا ہے ملک شام سے، تقریباً 1000 اونٹ، کتنا بڑا تاجر تھا۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا نے ان کی سرشت اور فطرت کے اندر تجارت کی وہ گر رکھے تھے جو دوسرے کسی کو نصیب نہیں تھے۔ جب سارے کا سارے تاجر جو ہیں وہ جمع ہو گئے ان کے پاس کہ ہم دوہرا منافع دینے کے لیے تیار ہیں، یہ غلہ ہم پر بیچ دیں، عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ لیکن کون دیتا ہے؟ جب وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے فرمایا اعلان کر دیا گواہ رہو کہ یہ سارے کا سارے 1000 اونٹ اور پر جو کچھ بھی ساز و سامان غلہ سب مدینہ کے مسلمان پر میں نے وقف کر دیا ہے۔ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، بولنا اور کہنا اور سننا بڑا آسان ہے دوستو، ذرا اپنے اوپر کیفیت طاری کر کے دیکھیں کس کس خوبی کا تذکرہ کریں عثمان کا۔ پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے پانی نہیں تھا۔ ایک بدمعاش یہودی جس کے پاس ایک کنواں تھا جس میں وافر پانی تھا، وہ کسی کو نہیں دیتا تھا، اور اگر کوئی لینے جاتا تھا تو بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا، اور مسلمان کے پاس اتنی بساط نہیں۔ خدا کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں وقف کر کے خدا سے جنت لے لے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے 35,000 درہم خرچ کر کے وہ پورے کا پورا کنواں اور اس کا باغ جو ہے اس یہودی سے خرید کے مدینہ کے مسلمان کو وقف کر دیا۔ آج بھی وہ مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے، میں اس باغ کے اندر گیا ہوں، اس کا پانی میں نے پیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر و عمر کو مستثنا کر لیجیے، وہ اپنی ذاتی کردار اور اپنی شخصیتوں کی بنا پر بڑے اونچے تھے، لیکن پوری امت کے اندر پھر کوئی دوسرا انسان عثمان کا ہم پلہ نہیں ہوا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کا نظام تعلیم اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ کوئی نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا نوجوان پڑھنے والا بچہ صحابہ سے بالکل ناواقف ہے۔ یہ لعنت ہے نظام حکومت مرتب کرنے والوں پر، حکمرانوں پر۔ اگلے پچھلے میں ان کی بات نہیں کر رہا، پیچھے جو گزر چکے ہیں بدبخت سارے کے سارے ایسے تھے۔ مجھے تو پتہ ہے، میں تو ایک تعلیمی ادارے کا تھا، 19 سال تک میں نے پڑھایا، میں چیک کرتا تھا ان کتابوں کو، بہت دکھ ہوتا تھا مجھے۔ سب اسلام بیزار لوگ، کفر پسند لوگ یکے بعد دیگرے اس ملک کے اقتدار پر آتے رہے اور نظام تعلیم ان کا کنٹرول میں رہا۔ اب بھی آپ چیک کر لیں، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، خدا کے لیے اپنے بچوں کے بستے کھول کر ذرا کم از کم ان کے جو اسلامیات والی کتابیں وہ تو چیک کریں ان میں کیا ہے، لیکن اس کو چیک تب کریں گے کہ خود پہلے معلومات صحیح ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر پھر کہتا ہوں، ہمیشہ ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے اور ان علماء کے ساتھ وابستہ رہیے جو آپ کو خدا کا دین سکھاتے ہیں،
آپ کی جو ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں، ہم سب نے، مولوی نے غیر مولوی نے، ایک دن آنکھیں بند کر کے چلے جانا ہے، قبر میں لیٹ جانا ہے، اس وقت واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ اس زندگی کے اندر ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، جس راستے پر لگا کر جائیں گے، اس کا بدلہ ہمیں وہاں ملے گا۔ اچھے راستے پر چلایا تو وہاں جنت کے درجات ملیں گے، اگر اچھے راستے کو نہیں تو پھر جہنم کے درکات۔ یہ دنیا گزر ہی جائے گی، بہت سے لوگوں کے ہم سے پہلے گزر گئی، ہماری بھی گزر جائے گی۔ ایک بات نوٹ فرما لیں، اپنی زندگی کا مقصد کمانا، کھانا اور لیٹ جانا یہ نہ مت سمجھیں۔ یہ کمانا، کاروبار، نوکری، ملازمتیں، یہ ساری کی ساری جس سے پیسہ آتا ہے، یہ آپ کی، میری، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارا مقصد نہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ ضرورت برائے ضرورت ہوتی ہے، مقصد نہیں۔ مقصد خدا کا دین، اللہ کے احکام ہیں، ان کو سمجھنا، عمل کر کے خدا کے سامنے جانا۔ خدا نے اس دنیا میں بھیجا، پھر وہ اپنی طرف بلائے گا۔ جب ہم آئے تھے ہمارے جسم پر لباس نہیں تھا، اور جب واپس جائیں گے تو گھر والے ہمارے کپڑے اتار دیں گے، ایک کفن پہنا کر پھر مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جائے گا، لیکن کم از کم ایمان سے خالی نہ جائے، اعمال صالحہ سے خالی نہ جائے۔ میں بول رہا ہوں، خدا کا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے میرے دوست، اپنی اولادوں کے دین ایمان کی، آخرت کی فکر کیجئے۔ صرف کسی تعلیمی ادارے کا بورڈ پڑھ کر بچے کو داخل مت کیجئے، یہ بھی دیکھیے کہ وہ کیا پڑھاتے ہیں، وہاں سے بن کر کیا نکلے گا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر کل ہی دیکھا ہوگا، لبرٹی مارکیٹ کے اندر کوئی لڑکی ہے، وہ آئے دن آتی ہے اپنے چند ہواریوں کو لے کر، اور جو آدمی ملتا ہے اسے انٹرویو لیتی ہے کہ آپ انڈیا جانا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ڈالر پسند ہے کہ نہیں۔ لڑکیوں سے پوچھتے آپ انڈیا کے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے بدبخت بھونکتے ہیں اس طرح کہ ہمیں ہاں یہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کے نظام تعلیم صحیح ہوتا، یہاں ماں باپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تھی، اس قسم کے انٹرویو برملا اوپن طریقے سے ہوتے، اور لوگ کہتے کہ ہم ہندو بننے کے لیے تیار ہیں، ہم انڈیا جانے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کو چھوڑنے کے، ڈالر کی خاطر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ یہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہونے کے نہیں، وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ وقت کس انداز سے تبدیل ہو رہا ہے، اور ہمارا حکمران طبقہ کس کام میں لگا ہے۔ ان کو فکر ہے اس قوم کی، ان کے دین و ایمان کی، یا ان کو خود پتہ ہے کہ دین ایمان کیا ہے؟ میرے دوستو، خدا کے لیے اپنے اللہ کے جواب دہی کا احساس دل میں رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور پورا کریں۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اس کو سمجھیں۔ قرآن بتاتا ہے، قرآن سے پتہ نہیں چلتا تو کسی صاحب علم سے جس پر آپ کو اعتماد ہے اس سے پوچھیے کہ خدا کو کیسے مانیں ہم۔ نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے، نبی کا جو کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام کو ہم کیسے سمجھیں، وہ کون لوگ تھے، ان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں۔ ہمارا مسلمان نوجوان انڈیا کے ایکٹروں کو اور ایکٹریسوں کو اچھی طرح جانتا ہے، پاکستان کے اندر کھیل کے میدان میں اچھل کود کرنے والے کھلاڑیوں کو جانتا ہے، بے حیائی پھیلانے والے لڑکے اور لڑکیوں کو جانتا ہے۔ اس کو اگر نہیں معلوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام معلوم نہیں۔ چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نہیں کہ صرف میں ہی دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک لڑکا دو لڑکوں سے پوچھتا ہے، جوان لڑکے ہیں، 5 نبیوں کے نام بتائیں، نہیں بتا سکے،
5-7 منٹ اسے انتظار کیا، نہیں بتا سکے۔ پھر اس نے کہا 5 صحابہ کا نام بتائیں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کہنے لگا طارق جمیل، یہ صحابی ہے۔ اس نے کہا طارق جمیل نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ چپ ہو گئے۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، بس وہ بھاگ گئے۔ اتنا زوال آ چکا ہے پاکستان کے اندر، اور ہم سب خواب خرگوش میں مست ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اولادوں کی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے، بیوی بچوں سے پوچھئے، تنہائیوں میں جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کا عقیدہ ذرا ٹٹولیے، اپنے بیگم صاحب سے پوچھئے خدا اور رسول کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ ان سب کے بارے میں رب ہم سے پوچھیں گے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، جیسے چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کا محافظ و ذمہ دار ہوتا ہے، مسئول عن رعیتہ، اور اپنے بھیڑ بکریوں یعنی اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں اور بیٹی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، ملازم کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کے دین ایمان کو تم نے سمجھا تھا کہ ان کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں، تم نے فکر کی تھی؟ یہ ہوگا میرے دوستو، ہمارا دل نہ بھی چاہے اللہ ہم سے ضرور پوچھیں گے۔ صحابہ کا تذکرہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے دین کے اولین گواہ ہیں، یہ رسول اللہ کے وفادار ساتھی ہیں، اور جس شخصیت کا میں تذکر کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ساتھی نے، رسول اللہ کا دورہ داماد ہے۔ جن کے بارے میں حضور جس خدا کا فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں؟ کیا انسان تھا وہ! ابھی میں نے ذکر کیا مدینہ کا غریب لوگوں پر انہیں 1000 اونٹ اس پر لایا ہوا سارا غلہ جو ہے قربان کر دیا۔ ہے کوئی مثال اس کی؟ دولت مند تو آج بھی بے شمار ہیں، ایسے کہ جن کی دولت کا پتہ نہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی اس پاکستان کے اندر خاندانوں کے خاندان خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ ہمارا میڈیا ایک خاص نظریے کے تحت صحیح بات نہیں پیش کرتا۔ اگر 100 آدمی نے خودکشی کی تو 2 بھی نہیں پیش کرتے۔ یہ بھی مجرم ہیں۔ ہر ایک مجرم کو صرف اپنی شخصی مفادات سے غرض ہے، اس قوم کے ساتھ اس کے مفاد سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ نبی کی پہچان کیجئے، نبی سے اپنا رشتہ استوار کیجئے۔ کیسے پہچان ہوگی نبی کی؟ اور نبی کی جماعت کی پہچان کیجئے، اس کے ساتھ جو محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے اس کو سمجھیے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال غالباً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک بڑا مفصل تذکرہ کیا تھا، اور میری اپنی معلومات کے مطابق کسی شخص نے اس پورے ملک کے اندر کسی شخص نے اس طرح تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے اس پر بڑی محنت کی۔ میں ابھی ادھر آنے سے پہلے وہ تمام کاغذات جو میرے لکھے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ کاغذات لکھے ہوئے ہیں، میں نے چٹکیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 1.5 سال مسلسل میں لکھتا ہی رہا اور پھر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہا، لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے میری اس محنت کا صلہ دیا ہے کہ میرا ذہن صاف ہے اس معاملے میں۔ بہت سارے لوگوں سے میں جب پوچھتا ہوں، لوگوں سے مراد مولوی بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لمبے چوڑے القابات لگنے سے علامہ نہیں بن جاتا، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، آپ سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور احمت دے تاکہ میرے پروگرام جو ہیں، مجھ تفصیلات نہیں بیان کروں، وہ سارے پروگرام میں مکمل کر سکوں۔
میری زندگی اور مقصد کوئی بھی نہیں کہ زندگی با مقصد ہو جائے، میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کر جو آنے والی نسلوں کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، خدا آپ کو سلامت رکھے، دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، جان کی سلامتی نصیب، آپ کے گھروں کو خدا دین سے آباد کر دے۔ لیکن جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ دیا کریں، میں کوئی دیوانہ پاگل نہیں ہوں، خدا کی قسم آپ میرے دل کی کیفیت کو نہیں جانتے، ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ جب میں ملکی حالات کو دیکھتا ہوں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہوں تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے خدا کا قسم مر کر ہم نہ جانا، خدا ہم سے پوچھے کہ تم نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں۔ کہ ایک عام مسلمان کی دین بیزاری، دین سے لا تعلقی کو جب دیکھتا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ جن کے پاس اختیار و اقتدار ہے وہ خواب خرگوش میں مبتلا نے اپنے سیٹوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی آپ پنجاب اسمبلی میں کچھ ہوگا، ہو رہا ہوگا، تھوڑے دن گھنٹوں کے بعد پتہ چل جائے گا کون کرسی پر چلا گیا اور کون سے اتر گیا۔ لیکن اس کرسی کیا حقیقت ہے؟ کتنے آئے ان کرسیوں پر اور پھر وہ کرسیاں بھی گئیں اور وہ خود پیوند زمین ہو گئے۔ اور ہمیں کہ جو ملتا ہے اس کو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ وہ لوگ ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، 1500 سال پہلے گزرے ہیں، آج بھی نام ان کے تازہ بتازہ ہیں، آسمان شہرت پر چمکتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود۔ یہ ہیں صاحب کردار لوگ۔ خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع نصیب فرمائے، نبی کی صحابہ کی سچی محبت اور اتباع اور پیروی نصیب فرمائے، وہ کام کر سکیں کہ جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ چاروں طرف فتنے منہ کھولے بیٹھے ہیں، چاروں طرف۔ اور پاکستان اب وہ ملک ہے جس میں برملا کھلم کھلا صحابہ کرام کو گالیاں بکی جاتی ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا اسلام آباد کے اندر ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کی گئی، بھونکتے رہے کتے، کراچی کی سڑک پر بھونکتے رہے حکمرانوں نے، پچھلی حکومت نے بڑے باوقار طریقے سے ان کو محفوظ طریقے سے ملک سے باہر بھیج دیا۔ آسیہ نام کی ایک کرسچن عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، ذیلی عدالتوں نے اس کو مجرم قرار دیا اور آخری عدالت سپریم کورٹ ایک خاص مشن کے تحت، پروگرام کے تحت اس کو بری کر کے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس ملک سے باہر بھیج دیا۔ کس کس ظلم کا رونا روئے میرے دوستو۔ اگر ان جرائم پر خدا کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ یہ وہ ملک ہے کہ ساری قوم خاموش رہتی ہے، حکمران جو کچھ کرتے ہیں اس پر تماشائی بنے رہتے ہیں، خدا کا اجتماعی عذاب آ گیا، زلزلے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، خدا محفوظ رکھے۔ نمونہ خدا نے دکھا دیا ہے، اس سے پہلے وبائی امراض کی شکل میں آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور قوت ہم پر چڑھائی کر دے، ہمارے پاس کوئی اس کے رکاوٹ کا راستہ نہیں ہے۔ مت سمجھیں کہ ہماری فوج ان کو روک لے گی۔ دشمن جب چڑھائی کرتا ہے تو فوج کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کس پانی کے اندر ہے۔ اور ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، پروگرام بن چکا ہے سکھ اور احمدی ریاست بنانے کا۔ یہ کرتارپور کا راستہ اس لیے کھولا گیا تھا، سامنے قادیان ہے اور سکھ ہیں، پروگرام بن چکا ہے، خدا ہماری زندگی میں ان کو کامیاب نہ دے، لیکن پروگرام بن چکا ہے کہ مشرقی پنجاب اور یہ پنجاب سارے کے سارے ایک ریاست ہوگی۔ دشمن بڑا ہوشیار ہے، بڑا بیدار مغز ہے،
ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہیں اور ہمارا حکمران کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن پروگرام بن چکا ہے. 1973 میں شورش کاشمیری مرحوم نے عجمی اسرائیل نامی ایک کتابچہ لکھا تھا، دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر اس وقت کہا تھا کہ پروگرام بنا ہوا ہے سکھ احمدی ریاست، اور اس پر اب آہستہ 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 یہ جو کرتارپورہ کا راستہ کھولا گیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. چنیوٹ ربوہ کے پاس آگے کئی مربع زمین خریدی گئی ہے قادیانیوں کو مزید آباد ادھر سے لا کر فوراً ان سے شناختی کارڈ بنا کر ان کو آباد کرنے کے لیے. اور ہم ہیں بس کاروبار کرنا ہے. ہمیں ہوش ہی نہیں اس بات کی کہ ہمارے ملک کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ، ہمارے ملک اسلام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. خدا اس برے وقت سے بچائے ہمیں اور ہماری نسلوں کو، خدا بچائے. اور جو دشمن ہیں اس ملک کی سلامتی کے دشمن ہیں، اس کے نظریے کے دشمن ہیں، خدا ان کو پیوند زمین کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.